کریم اما بعد، یہ سن واقعہ ہے سن 70 یا 71 کا واقعہ ہے۔ کتنے سال پہلے ہو گیا جی؟ آج سے 56 سال پہلے 56 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اردن کے کچھ طلباء وقت لگانے کے لیے آئے، 4 مہینے انہوں نے لگائے، اور یہ 2 طلباء تھے، ایک کا نام سمیر عبداللہ تھا، ایک کا نام حسن یوسف تھا۔ ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو پشاور یونیورسٹی میں داخلہ دلایا جائے تاکہ وہاں تبلیغ کا کام بھی کریں اور وہاں پر یہ پڑھ بھی لیں، تو یہ تبلیغی تحریک کے ساتھ بہت گہری وابستگی ان کی ہو جائے گی۔ ان 2 کو جو داخل کیا تو ان کے پیچھے اور طلباء بھی آ گئے، یہ کوئی 8-10 طلباء تبلیغ والے وقت لگا کر یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے یونیورسٹی میں تو ان کا تو بڑا جذبہ مسجد نظام الدین میں، وہاں کے بزرگوں کے ساتھ خاص تعلق، یہاں راجمنڈ کے بزرگوں کے ساتھ خاص تعلق، ہندوستان کے بزرگوں، پاکستان خاص تعلق، اور بڑا جذبہ ان کا کام کرنے کا، اور سارا دن گشتیں کریں جی، اور پھر ذرا بس طبیعت خراب ہو جائے بس بستر اٹھا کر رائے گڑھ چلے جائیں جی، اور رمضان میں کہ ہم بستی نظام الدین میں اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں، بس اس طرح دن رات وہ لگے رہے، اور امتحانوں میں کمزور فیل ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک سالانہ اجتماع ہوا۔ سالانہ اجتماع میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، جو تیسرے امیر تھے، یہ تشریف لائے۔ اس زمانے میں اجتماع جو ہے تو یہ ہوتا تھا اپریل میں ہوتا تھا۔ اپریل کا موسم بہت اچھا، اس طرح اچھا رہا نا، اس سے بھی اچھا اپریل کا موسم ہوتا تھا۔ اپریل میں حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ بھی آتے تھے، اور انعام الحسن صاحب بھی آتے، وہ اجتماع کر لیتے تھے۔ اجتماع کے بعد پھر 20 دن مغربی پاکستان کا دورہ کرتا ہے، 20 دن مشرقی پاکستان۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب آئے ہوئے جہاں سے پنڈی میں اجتماع ہو رہا تھا، راجمنڈ کے اجتماع کا پنڈی میں اجتماع ہو رہا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گئے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے، مقامی امیر بھی ہوئی تھے، شورا کے رکن بھی تھے، برکتی مقامی امیر بھی تھے۔ جب اجتماع ختم ہو گیا تو حضرت جی مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے طلباء کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت مولانا اشرف صاحب کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا۔ انہوں نے کہا، مولانا اشرف صاحب نے کہا کہ حضرت ان کو امتحانوں میں کامیاب کرانا ہے، پاس کرانا ہے ان کو امتحان۔ پھر حضرت نے ایک جملہ بولا جو کہ سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے، ہیرے جواہرات میں تولنے کا ہے۔ آپ لوگ سن کر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ حضرت نے مولانا اشرف صاحب فرمایا کہ حضرت اگر ان کی دنیا ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ دین پر جم کر نہیں چل سکیں گے۔ اگر ان کی دنیا ٹھیک نہ ہوئی تو یہ دین پر چل کر نہیں جم سکیں گے، جم کر نہیں چل سکیں گے۔ چلو دوسرا آپ کو عجیبہ سنائیں۔ آج عجیب انہوں نے موضوع چھیڑا۔ ایک دفعہ مجھے اطلاع آئی کہ احمد آباد کے ایوب میڈیکل کالج کے ایک طالب علم ہے، بہت قابل طالب علم ہے، اور اس نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں زندگی وقف کر رہا ہوں اور وہ نہیں پڑھ رہا۔ تو آپ آئیں اس کے ساتھ مذاکرہ کریں تاکہ اس کی رہنمائی ہو جائے۔ میں یہاں سے گیا، احمد آباد گیا، احمد آباد طالب علم ملا، واقعی بہت قابل تھا، لیکن جس طرح کے آدمی تبلیغ میں ملنگ ہو جاتا ہے، کوئی بٹن نہیں ہے، کھلے ہوئے بٹن ہیں، ہاں جی، وہ کہ ایک پینچا گھٹنوں پر ہے، دوسرا جو ہے تو ٹخنوں پر ہے۔ تو میں نے اس سے بات کی، ویسے راستے کا بات نہیں، یہ دنیا کیا ہے، فالتو فضول، میں کچھ نہیں، میں زندگی وقت کر رہا۔ تو میں وہ پتہ مجھے پہچانتا تھا کہ پشاور سے آیا ہوا ہے، ہمارے استادوں میں سے۔ تو پھر میں نے اس وقت ڈاکٹروں کا اجتماع جوڑ نہیں ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا، ابھی ختم ہو گیا، کچھ عرصہ جوڑ ہوتا رہا نا۔
تو اس پر اس طرح ہوا کہ اسے میں نے کہا دیکھو اس طرح ہو جائے گا کہ ڈاکٹروں کا جوڑ مقرر کریں گے بزرگ، اور اس میں تم اور میں زندگی وقف کیے ہوئے بھی جائیں گے، اور سب ڈاکٹر جمع ہوں گے۔ جب ڈاکٹر جمع ہوں گے تو ان ڈاکٹروں کے آگے یہ ایک نیورو سرجن کا بیان کرائیں گے، ایک کارڈیک سرجن کا بیان کرائیں گے، اور تو اور میں جنہوں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے، جنہوں نے احیاء علوم یاد کی ہوئی ہے، جنہوں نے اتنا جو ہے تو کام کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ خیر میرے کہنے پر یہ ٹک کیا، اس نے MBBS کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد رائے میں جوڑ مقرر ہوا ڈاکٹروں کو، ہم سارے گئے، سارا مجمع بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ایک نیورو سرجن کو بلایا بیان کرنے کے لیے، اور ایک کارڈیک سرجن کو بلایا بیان، جن بیچاروں کو کوئی تو کی بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو آگے بیٹھا تھا، پیچھے بیٹھا تھا، اس نے سر موڑ کر میری طرف پیچھے دیکھا، تاکہ خبر اکڑی بات ہو، بالکل وقت تھا کہ تو نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سامنے آ گئی۔ ہاں جی سبحان اللہ جی، تو عجیب بات ہے نا۔ ہاں جی تو حضرت نے فرمایا مولانا اشرف صاحب سے کہ اگر ان کی دنیا ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ دین پر جم کر نہیں چل سکیں گے۔ ہاں جی یہ توازن ہے۔ ایک بار عجیب کیس ہو گیا، ایک لڑکا گیا ہے وقت لگانے کے لیے اور گم ہو گیا، 3rd ایئر MBBS کا طالب علم گم ہو گیا۔ والد کی وفات ہوئی ہے، یتیم بچہ ہے، ماں اس کی اس کو تعلیم دلا رہی ہے، خرچہ کر رہی ہے، اس پر 3 سے 7 تک پہنچانے تک خرچہ ہو گیا ہے۔ اب وہ لڑکا کہاں پر ہے جی؟ تو پتہ چلا کہ اس نے زندگی وقف کر دی۔ وہ ڈاکٹر انور صاحب ہمارے یہاں پروفیسر ہوتے تھے، وہ پرانے ساتھی تھے وقت لگانے والے، میں تھا یہاں پر۔ ہمیں یہ حکم ہوا کہ آدمی کو ڈھونڈو، ڈھونڈ کے نکالے اس کو کہیں سے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پشاور کے مرکز میں ملا جی، زندگی وقف کیے ہوا، کوئی بٹن نہیں ہے قمیض کا، ڈنڈا ایک بڑا لیا ہوا ہے، وہاں دروازے پر کھڑا ہے پہرے کے لیے۔ وہ پکڑا اس کو جی، پکڑ کر لایا، اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد پھر اس کو چلایا، تو اللہ کی شان کو MBBS بھی کر گیا، وہ تبلیغ کا کام بھی کرنے لگا۔ پھر میں نے ایک لطیفہ بنایا بڑا عجیب، وہ بھی بڑا سننے کا لطیفہ ہے۔ وہ میں نے جب ہمارے تبلیغ والے طلباء تھے ان کو میں نے سنایا وہ لطیفہ، یعنی کہ اس طرح ہے نا کہ تیرے رشتے کے لیے اب جب جائیں گے نا تیرا والد صاحب، اور آگے کہے گا کہ میرا بیٹا ہے، اس نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، ملکوں کا سفر بھی کیا ہوا ہے، اور چلے لگاتا ہے، گشتیں کرتا ہے، تو جاگ آدمی جو ہے اگر تبلیغی سنے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ بڑا جذبے والا، اس نے حفظ بھی کر لیا ہے، تو اچھا اچھا ٹھیک ہے، اور بڑا جذبے والا آدمی ہے، اس کا ذکر اور ایسا تاجر کو میں نے آخر میں کہے گا MBBS بھی ہے، جب MBBS کا کہ ہاں اچھا، تو پہلے اس کی باتوں کیسے ہی کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، وقت بھی لگاتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے تاجر، جب MBBS کہے گا تو بیدار ہو جائے گا، کیسا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت لطیفہ ہے جی اس میں جی۔ تو وہ لڑکے کو پکڑ کر لائے، اس کو اس کے کپڑے وپڑے درست کیے، اس کو جو ہے تو کام پر لگایا۔ اچھا ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ ہم آخری سال میں پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کا آدمی ہوتا تھا، اس کو ہم لالا ایوب کہتے تھے، وفات پا گیا، بڑی عمر کا تھا، پھر بعد میں آیا تھا MBBS میں، تو لالا ایوب تھا۔ وہ لالا ایوب کی بڑی خصوصیت ہے، اس کو ہم 4 مہینے لگوا لیے اس سے۔ اس کی ایک خصوصیت اس زمانے میں ہم صبح 8 بجے حاضری ہوتی تھی میڈیکل کالج میں، 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، اور دن کا کھانا ہمارا لیڈرنگ اسپتال میں آتا تھا۔ تو ہم تو اس کے بارے میں سارے اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے تھے نا، 12 بجے کھانے کلاس ختم ہوئی ہے جی، ہم کھانے کے لیے بیٹھے، تو کہتے تھے کہ لالا ایوب نشتے تھے، تو وہ آدمی کہتا گھڑے تو اگر 12 بجے ویسے آپ چلتا ہوا تب ناشتے روٹے تھے، وہ جہاں بھی تھا وہاں بیٹھا ہوگا کھانے۔ اس طرح ہو گیا کہ لاہور میں اجتماع تھا، وہاں پر بیان ہوا، ایسا بیان ہوا، ایسا زبردست بیان ہوا کہ اس نے کھڑے ہو کر کہا میری زندگی وقف۔ تو پھر اس نے کہا کہ
اس کا تو خیال تھا کہ مجھ سے پہلے یہ اٹھے گا، یہ وہ کب کرے گا، ایسا بیان ہوا، اس کے بعد کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ تو اس دیکھا کہ میں نہیں اٹھاؤں تو میرے پاس آ گیا، تو پھر اس بدبودار دنیا کی طرف جا رہا ہے، زندگی وقت پر تو نے نہیں لکھائی۔ میں ذرا خاموش ہو گیا، یہ خفا ہوا مجھ سے، چلا گیا۔ مطلب جا کر اس نے اپنا بستر باندھا اور وہ چلا گیا رائے بند زندگی گزارنے کے لیے۔ تو شورا کے رکن تھا حاجی تاج صاحب، شورا کا رکن تھا حاجی تاج صاحب جیسا تھا، بہت مالدار آدمی اور بزرگوں کی خدمت کرتا تھا، اس شورا کا رکن تھا۔ باقی سمجھداری کے لحاظ سے بس جیسے میں سمجھا ایسے ہی تھا۔ میں نے کہا جی صاحب یہ لالہ ایوب جو ہے ہمارا کلاس فیلو ہے آخری سال کا، اس نے زندگی وقف کر لی ہے۔ رائے من چلا گیا تھا، آپ جب جا کر ہم بزرگوں کے ساتھ اس کی ملاقات کرا دی ہے نا، اور اس نے کہا شہباز بہت اچھا کہ اس کو ٹھیک ہے، اس کو بھیجو میں ہمارے ساتھ۔ تو میں نے کہا بزرگوں کو کہہ دینا، تو اس نے جا کر کہا کہ یہ تو بڑا کام ہوا ہے، لڑکے نے زندگی وقف کر دی ہے۔ تو ماشاء اللہ بزرگوں نے بٹھایا، اسے کہا کہ ماشاء اللہ آپ زندگی وقف کر دی، کہ جی وقف کر دی۔ کہا آپ کی زندگی قبول ہے، بالکل ہم نے قبول کر لی۔ آپ پھر تشکیل کیا کرتے ہیں نا؟ ہم نے کہا جی تشکیل بڑی تشکیل کرتے تھے، آپ جب تشکیل کرتے ہیں جہاں معاملہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر کرتے ہیں، سمندر کے بیچ میں کرتے ہیں، میں نے زندگی وقف کی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی تشکیل خیبر میڈیکل کالج کو کر دی، آپ وہاں جائیں گے تبلیغ کا کام کرنے کی نیت سے جائیں گے، اور وہاں آپ کی رہائش ہاسٹل کے کمرے میں ہوگی جس میں آپ ہیں، اور آپ جو ہے تو وہاں جو نمازوں کی پابندی کریں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے۔ اس زمانے میں روزانہ وقت دینے کا رواج نہیں تھا سرتاج صاحب، آپ چلتے پھرتے کھانے پر بیٹھیں، یہاں پہ دوستوں کو بات چیت کر کے لوگوں کو تیار کریں گے وقت لگانے کے لیے، اور پھر آپ کلاسوں کو جائیں گے۔ یہ تشکیل ہے آپ کی، کلاسوں میں پڑھیں گے، پھر جتنا وقت آپ کا رات کے وقت پڑھیں گے، صبح کو پڑھائی کریں گے، اور پھر امتحان دیں گے۔ آپ امتحان سے فارغ ہوئے پھر آپ یہاں چلے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے۔ تو یہ آپ کی ساری تشکیل ہو گئی، سمجھ گئے آپ؟ نے کہا سمجھ گئے، چلو جی بسم اللہ جی۔ اس کو بھیج دیا یہاں۔ 2-3 دن کے بعد لالا ایوب صاحب آ گیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لالا، چلو اس کو کس طرح ہوا؟ تو اس نے کہا وہ بزرگوں نے تشکیل کر دی نا۔ تو میں نے کہا یہ تشکیل ہماری تم سے پہلے ہوئی ہے کہ تم نے جو وقت کرنے کی آپ نے بھی کسی وقت میں یہ کیا تھا جی، تو تم سے پہلے ہماری تشکیل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو اس میں اب ایک دفعہ بھائی عبدالوہاب صاحب نے عجیب قصہ سنایا۔ انہوں نے کسی آدمی کا کہا کہ اس کو ہم نے بھیجا جماعت میں، تو کسی شہر میں گیا، وہاں جو وقت اس نے لگایا، وقت لگا کے آیا۔ اس نے کہا کہ کہتے وہ ان کا بیت الکلف ملنے والا ساتھی تھا، اس نے کہا حاجی صاحب میں نے وقت لگایا وہاں پر ٹوبا ٹیک سندھ میں، اور سارا اپنا کاروبار کر کے آ گیا۔ میں میرا کاروبار تھا چلے، میں نے وہ بھی کر لیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا اس مارکیٹ کو میں نے دیکھ لیا، کیا کیا چیز اس میں بکتی ہے، کیا کیا چیز اس میں لگتی ہے، کیا کیا چیز اس میں سستی ہے، کیا کیا چیز اسے میں اپنے شہر میں لا سکتا، سارا میں نے جائزہ لے لیا۔ بس صاحب ٹوبا ٹیک سنگھ کے ساتھ ہمارا تجارتی رابطہ ہوگا تھا، چلا اپنی جگہ پر ہوا، کام میں کر کے آ گئے۔ ایک بار بھائی غلام صاحب عجیب قصہ سنایا۔ لاہور کے ایک تھے تبلیغی پرورے صاحب تھے افضال، حافظ افضال، یہ کارخانہ ان کا بڑے مالدار آدمی تھے، کارخانہ دار تھے۔ یہ چلا لگانے کے لیے چلے گئے سالانہ، تو بڑے قابل آدمی تھے اور بڑے سمجھدار آدمی تھے، بھائی غلام صاحب کو بہت پسند تھے۔ تو ہمیں سنانے لگے کہ افضال کو میں نے بٹھایا، اسے میں نے تفصیل بیان کی کام کیسے کرو گے چلے میں۔ جب اسے میں نے تفصیل سنائی تو اس نے کہا کہ اس طرح کام کرنے سے تو اچھا خاصا دماغ خرچ ہوگا، اس طرح کام کرنے سے تو اچھا خاصا دماغ خرچ ہوگا۔ کہہ رہے میں نے کہا کہ ایسا دماغ تو نے کارخانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟
نماز کو کارخانے میں خرچ کریں گے اور آرام کے لیے جانتے ہو کہ آرام کے لیے جانتے ہو. تو ایک ہمارے مولانا بجان صاحب ہوتے تھے, بڑے بزرگ تھے اور اجتماعات میں بیان کیا کرتے تھے. وفات پا گئے. وہ لطیفے بھی بہت سناتے تھے اور لطیفوں میں بہت حکمتیں ہوتی تھیں, بڑی حکمت کی باتیں نکالتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تبلیغ والے کا استاد جی جماعت کی سڑے ہوئی اسی خوب ڈیر راضی ہو, خوراک ڈیر کے کہ جب جماعت میں نکلتے ہیں تو نیند بہت آتی ہے, کھانا بھی آدمی کھاتا ہے خوب. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دنیا غم ورنہ پاتی سی تبلیغ راضی دنیا غم ورنہ پاتی سی اور دن غم ورنہ نصیب نہیں, بالکل بے غم نہیں. جب گھر سے نکلا دنیا کا غم تو رہ گیا اور دین کا غم ملا نہیں, تو یہ تو مکمل بے غم ہو گیا. اور جو مکمل بے غم ہو اس کو نیند آتی ہے بہت, اس کو خوب بھوک لگتی ہے, کھاتا ہے کھاتا ہے سوتا ہے, کھاتا ہے سوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک بیان ہے جس میں اس نے آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا رضیتم بالحیاۃ الدنیا. یہ نہیں آیت یہ نہیں, یہ کیسے میں نے پڑھی آیت؟ ہاں آخر ساقت رضیتم بالحیاۃ الدنیا وما متاع الحیاۃ قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. یہ ایک دوسری ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا عند رسول. ایک دوسری ایک آیت ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. کہ دیکھو تمہارے ماں باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں بکری نہ ہونے کا تمہیں غم لگا رہتا ہے, تخشون مساکن وہ گھر جن میں تم رہ رہے ہو, آرام راحت کے گھر میں تم رہ رہے ہو. اگر یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے ایسا ناراض ہے کہ پھر آؤ تمہارے ساتھ اللہ فیصلہ کر لے. میرا غازی بیٹھے سے بڑا تنگ ہوتا ہے, کہتے راضا ماسرا خبر ہوگا دردناک اخلاص میں تمہارا اخلاص دردناک اخلاص ہے. تو احب اس میں احبا کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے, زیادہ محبوب ہونا. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا بھی محبوب ہوگی, دنیا بھی محبوب ہوگی, لیکن زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے. زیادہ محبوب کیا ہے؟ جب دین اور دنیا کا تقاضا آ جائے تو آپ وہاں نے آپ نے دین کو چھوڑا, دنیا کے تقاضے کو لیا تو یہ احب کر دیا آپ نے, اور اس موقع پر جب دین کے تقاضے کو لیا, دنیا کے تقاضے کو پیچھا کیا تو یہ احب نہیں ہے, محبوب ہے. اور یہی تو جائز ہے کہ اس کی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ ہو, اس کے دین کو دین کے عمل پر دنیا کے کاروبار کو ترجیح نہ ہو. بس یہ چیز ہے. احب الیکم, عجیب تشریح ہے نا یہاں, بہت عجیب. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. تو یہ جو ہے دنیا کا زیادہ محبت والا, زیادہ اس کی محبت نہ ہونا. تو اس میں یہ جو ہوتا ہے ایک بزرگ ہیں جامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بیعت کا ان کا ارادہ ہوا تو یہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت تھی ان کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے. یہ بہت مالدار شاہانہ ٹھاٹ باٹ والے بزرگ تھے. جس طرح آج کل آدمی کے وہ
کار پوچھ میں 3 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جی، ہر بیٹے کی علیحدہ گاڑی ہے جی، وہ یعنی کہ اسٹبل میں گھوڑے کھڑے ہوئے، شکاری کتے، اور اتنا مال و دولت اور کاروبار ہو، شان و شوکت ہے۔ مولانا جامی جب چلے گئے تو انہوں نے دیکھا، ان کو ہو یہ بزرگ کیسے، ایسا بزرگ کہاں ہوتا ہے، بزرگوں کی حالات آتے ہیں، بس ان کا چلو رات گزارتے ہیں، بیت نہیں ہوتا میں۔ رات گزار کے آ گئے جی، واپس آ گئے۔ ایک سرائے میں رات آئی تو اس میں دیکھا سخت قیامت کا سماں برپا ہے، اور یہ سخت پریشان ہے کہ میری نجات کی کیا صورت ہوگی۔ آگے سے دیکھا عبید اللہ حراج صاحب آ رہے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ان کو مشکل سے نکال دیا۔ تو ان کا خیال ہوا کہ مجھے بیعت چاہیے ہونا پڑے گا، لیکن جب ان سے رخصت ہو کر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا نہ مرد اسلحہ کی دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ دوسرا مصرع سے نہیں ہو رہا تھا۔ یہ واپس آ کے دوبارہ انہوں نے کہا کیسے آ کر نکال میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں کہ اچھا وہ شعر آپ نے کیا کہا ہے وہ ذرا بولو نا۔ ان کو شعر کا کشف ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی بس وہ ایسے مرضی سے کہہ دیا تھا نا، بولو بتاؤ۔ نے کہا میں نے یہ شعر کا نمبر دستا کہ دنیا دوست دارت، تو انہوں نے اگر فل بدی فوراً کہا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے، اگر دنیا اپنے پاس رکھتا ہے ساری کی ساری دوست کے لیے رکھی ہے اس نے، جس وقت بھی جناب پر قربان کرنے کا ہے کوئی فکر ہی نہیں۔